السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ماہ رجب کا 20 تاریخ کا زمرات کا وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ اس زمرات کا وظیفہ انشاءاللہ جو بھی کوئی کرے گا پورے سال حفاظت سے رہے گا، ہر طرح کی بندی سے رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر میں بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے گھر میں خوشحالی آ جائے گی۔ آپ کے کاروبار جو برسوں سے رکے پڑے تھے، چل رہے نہیں تھے، آپ کی فیکٹریاں بند پڑی تھی، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے جو تالے لگے ہوئے تھے فیکٹریوں میں یا بند ہو گئی تھی، انشاءاللہ صبح کو کرو گے تو شام تک آپ کے جو بگڑے کام ہیں وہ بن جائیں گے، اور شام کو کرو گے تو صبح تک۔ اور نمازوں کی پابندی کریں۔ جب آپ نماز پڑھو گے جبھی اللہ آپ کی دعائیں قبول کرے گا۔ یہ ماہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے چل رہا ہے۔ میری مائیں بہنوں، میرے بھائی، رب کو راضی کر لو۔ آپ جو بھی کچھ پڑھو گے انشاءاللہ میرا رب اتنا راضی ہو جائے گا، اتنا ہو جائے گا کہ آپ کو ہر طرح سے نوازے گا، ہر چیز نوازے گا۔ جو آپ کی دلی تمنا ہے، دلی مراد ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ ہر حال میں ملے گی۔ وظیفے کرو یا دعا مانگو تو 5 وقتہ نماز پڑھو۔ اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق دو، اپنے شوہر کو بھی۔ جس گھر میں کلام پاک کی تلاوت ہوتی ہے اور نماز پڑھتے ہیں انشاءاللہ اس گھر میں خوشحال زندگی ہوتی ہے، اس گھر میں خوشحالی ہوتی ہے۔ ان کے کاروبار مال میں کاروبار میں کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں آ سکتی۔ تو انشاءاللہ میری مائیں بہن اپنے بچوں کو بھی تعلیم دو، اپنے شوہر کو بھی، اور خود بھی پڑھو، نمازوں کی پابندی کرو۔ نہ کہ ننگے سر پھر رہی ہیں جیسے لڑکیاں اپنی لڑکیوں کو ڈانٹنا۔ احرام باہر جائیں تو احرام لگا کے جائیں، بالوں کو چھپا کے جائیں۔ آج کا دور چل رہا ہے، لڑکیاں ننگے سر نکلتی ہیں گھر سے فیشن کے طور پہ۔ تو میری مائیں بہنوں اپنے اسلام پہ رہو قائم، اور اپنے بچوں کو دین کی دعوت دو، اپنے بچوں کو طریقہ سکھاؤ کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس ادب سے رہنا چاہیے، اور نمازوں کی پابندی کریں۔ اور جو بھی انشاءاللہ آپ پڑھو گے، جس چیز کے لیے بھی پڑھو گے وہ پورا ہو جائے گا، مگر جائز حاجات ہونی چاہیے، ناجائز نہیں، یا کسی کو پریشان کرنے کے لیے نہیں۔ کسی کو پریشان کرنا ہے ہمیں تو انشاءاللہ آپ جائز مقصد کے لیے کریں، جائز حاجات کے لیے کریں۔ جو بھی آپ کا جائز مقصد ہے کاروبار کے لیے کریں، یا آپ کے بیٹیوں کے رشتے نہ آ رہے ہوں، بیٹیوں کو فیل کر کے جا رہے ہیں، کوئی گاڑی کا مسئلہ ہے، گاڑی چاہیے، کسی کو بائک چاہیے، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے، اور نیک جگہ سے ہوں گے۔ ایک میری بیوی کا قصہ سناتی ہوں۔ اس کے 3 لڑکی تھی، ایک لڑکی کی شادی ہو چکی تھی اور 2 لڑکیاں تھیں، ان کی عمر ہو چکی تھی، مگر رشتے نہ ہو رہے تھے۔ کوئی موٹر سائیکل مانگ رہا تھا، کوئی دہیج زیادہ مانگ رہا تھا، تو اس چکر میں کوئی بھی
رشتہ ہو نہیں پا رہا تھا، تو اس میری بہن نے، ان بیٹیوں نے اس وظیفے کو کیا۔ انشاءاللہ جب رشتہ آیا تو وہ روک کے ہی گئی، دیکھنے کے لیے آئی تھی لڑکی کو، مگر وہ روک کے چلی گئی، چوڑی پرا کے چلی گئی لڑکی کو۔ تو یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے، جو بھی اس وظیفے کو کرے گا تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں حوص اور حسرت سے رہے گا۔ آپ کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا، کسی کے سامنے رونا نہیں پڑے گا۔ اللہ کے سامنے رو، میرے پیارے رب کے سامنے رو۔ وہ کہہ رہا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جو میں اس کی خالی جھولیاں بھر دوں؟ تو میری ماں بہنوں، نمازوں کی پابندی کرو، اور جو بھی پڑھو دل سے پڑھو، یقین سے پڑھو، اللہ پہ اور اللہ کی ذات پہ یقین کر کے پڑھو۔ جو مانگو گے آپ دل سے مانگنا اور پختہ یقین کے ساتھ مانگنا۔ صبح سے لے کے شام تک ماہ رجب کی 20 تاریخ کا یہ وظیفہ صبح سے لے کے شام تک کسی بھی وقت کر لینا۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ کو 10-11 بج جائے، مگر چھوڑنا کسی قیمت پہ نہیں۔ جو بھی کوئی چھوڑے گا وہ پچھتائے گا بعد میں۔ یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے، اور وظیفہ اس طرح سے کرنا ہے۔ کوئی سی بھی نماز کے بعد آپ باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف رک کر اس دوران کسی سے بات چیت بالکل نہ کریں، بالکل نہ کریں۔ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، 3 مرتبہ، یا درود ابراہیم یاد نہ ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اس درود شریف کو پڑھ لیں۔ اور پھر آپ کی جو بھی دلی مراد ہے، دلی حاجات ہے، جائز حاجات ہے، آپ دل میں رکھ کے، آپ کی 1 حاجات ہو یا 10 ہو یا 20 ہو، جتنی بھی حاجات ہیں دل میں رکھ کے اور یقین کے ساتھ اللہ پہ یقین کر کے اور اللہ کے کلام پہ یقین کر کے کریں۔ انشاءاللہ جو بھی مانگو گے، جس حال میں بھی، آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اور پھر ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح پہ 11 مرتبہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، 11 مرتبہ آنکھ بند کر کے، اور اللہ کے دنیا کی تمام باتیں چھوڑ کے، آنکھ بند کر کے اللہ کی طرف متوجہ کر کے، رک کر کے اللہ کی طرف، اور اللہ کے دل ہی دل میں پکار کے، رو رو کے، سسکتے ہوئے، روتے ہوئے اللہ سے دل ہی دل مانگتے چلے جائیں، تو انشاءاللہ آپ کی ہر تمنا جائز حاجات پوری ہو جائے گی۔ 11 مرتبہ اللہ الصمد، اور پھر اسی جگہ بیٹھ کے دوسرا وظیفہ، یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق، 7 مرتبہ یا اللہ یا رزاق۔ اور پھر تیسرا وظیفہ جو ایک مرتبہ پڑھ کے 3 سپاروں کا ثواب ملتا ہے، سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور ہاتھ کی تسبیح، ہاتھ میں پھر تسبیح لے لیں، ایک تسبیح، پوری ایک تسبیح، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پوری ایک تسبیح پڑھیں آنکھ بند کر کے۔ جو بھی مانگو گے انشاءاللہ آپ کے گھر کی لڑائی جھگڑے، آپ کے بچے لڑتے ہوں جھگڑتے ہوں، تو اس تسبیح سے اور اس عمل کے برکت سے آپ کے گھر میں چین اور سکون آ جائے گا، خوشحالی آ جائے گا، آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر آخر میں 11 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ،
جب ہماری گناہ معاف ہوں گی جبھی تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ جو ہماری کبیرہ صغیرہ گناہ ہیں، دن رات کی گناہ ہیں، وہ ہماری معاف ہو جائیں گی۔ تو اللہ سے مانگنے کا ٹائم آ چکا، اللہ کی بارگاہ الہی میں۔ پھر آپ نے جتنی مرتبہ شروع میں درود شریف پڑھا ہے، کوئی سا بھی چھوٹا یا بڑا، اسے پڑھ لیجئے اور پھر ہاتھ اٹھا کے رو رو کے میرے رب سے دعا کیجئے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہو، مقصد جائز ہونا چاہیے، ناجائز، اور دل ہی دل میں روتے ہوئے، سسکتے ہوئے اور سجدے میں جا کے دعا کیجئے۔ اللہ کے ناموں سے پکاریے، اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریے، میرا رب راضی ہو جائے گا۔ آپ جو بھی مانگو گے، گاڑی ملے گی، گاڑی چاہیے تو گاڑی مل جائے گی، مکان کی آپ کو طلب ہے تو بے گھر ہو تو آپ کو گھر مل جائے گا، آپ کو بچے نافرمان ہیں تو فرما بردار ہو جائیں گے، آپ کے بچوں کی نوکری اچھی چاہیے تو نوکری مل جائے گی، آپ کی بیٹیوں کے رشتے نیک ہوں تو نیک، آپ کو دلی مراد پوری ہو جائے گی، نیک رشتے آئیں گے۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے، تمام حاجات آپ کی پوری ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور جب آپ وظیفہ کرو 10 یا 5 جتنے بھی آپ سے بنے، صدقہ جب آپ وظیفے کرا کرو تو صدقہ ضرور کیا کرو، جتنے بھی آپ سے بنے، یہ نہیں یہ 100 یا 200، جتنے بھی آپ پہ بن سکے، 5 روپے 10 روپے صدقہ نکال کے وظیفہ کیا کرو اور خوشبو لگا کے، تو انشاءاللہ میرا رب راضی ہو جائے گا، آپ کی خالی جھولیاں بھر دے گا، آپ کو اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ لیتے لیتے تھک جاؤ گے۔ آپ کے چاروں طرف سے روزی اور رزق اتنا آئے گا، اتنا آئے گا۔ آپ بسم اللہ کا بھی، خالی بسم اللہ کا بھی عمل کرو، یقین سے کرو اور یقین کے ساتھ کرنا، انشاءاللہ آپ کی تمام بلائیں ٹل جائیں گی، آپ کی جو بھی حاجات ہیں انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، صدقہ جاری سمجھ کے انشاءاللہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔